अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज हम गंजपन पर बात कर रहे हैं। गंजपन के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं। आप इश्तिहारात टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में या बड़े बड़े साइन बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों की तरफ से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से, होम्योपैथों की तरफ से, हकीमों की तरफ से इस किस्म के इश्तिहारात रोज़ाना देखते हैं। लेकिन क्या ये इलाज जो है ये ऑथेंटिक है? क्या ये जो दावे कर रहे हैं जो लोग, इनमें सदाकत मौजूद है या महज ये दावे हैं? तो आज की वीडियो हम इसी पर बना रहे हैं। आपको कुछ हक़ाइक़ बता रहे हैं कि गंजपन है क्या चीज़ और क्या इसका इलाज मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। तो डियर ऑडियंस, सबसे पहले गंजपन की किस्में मैं आपको बता देता हूँ कि गंजपन की कितने किस्में हैं। गंजपन की दो किस्में हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं आपको दो किस्में बता दूँगा। एक है प्राइमरी एलोपेशिया। गंजपन को इंग्लिश में हेयर लॉस भी कहा जाता है और जो मेडिकल टर्म है वो एलोपेशिया है। तो एक है प्राइमरी एलोपेशिया और एक है सेकेंडरी एलोपेशिया। प्राइमरी एलोपेशिया क्या चीज़ है? प्राइमरी एलोपेशिया से मुराद ये है कि आपको बज़ात ख़ुद गंजपन की बीमारी है। मतलब ये किसी और बीमारी की वजह से नहीं है, किसी और कंडीशन की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो बीमारी है ये अज़ ख़ुद एक बीमारी है। और इसकी जो दूसरी किस्म है गंजपन की वो है सेकेंडरी एलोपेशिया। सेकेंडरी एलोपेशिया का मतलब ये है कि आपके जिस्म में कोई और बीमारी है, उस बीमारी की वजह से आपके बाल जो है वो घिर गए हैं। तो ये दो बड़ी किस्में हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये जहन में रख ली। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक किस्म ऐसी है जिसका इलाज मुमकिन है और एक किस्म ऐसी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। पहले हम सेकेंडरी पर बात करते हैं। सेकेंडरी एलोपेशिया क्यों हो जाता है? तो सेकेंडरी एलोपेशिया की एक वजह यह है कि अगर आपको किसी तवील बीमारी का सामना हो, आपके जिस्म में खुदा न खास्ता कैंसर है, या आपको टीबी का सामना है, या कोई और ऐसी बीमारी है जो कि तवील मुद्दत तक आपके जिस्म में है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड कम हो जाती है, बालों को जो खुराक मिल रही है वो खुराक जो है वो ठीक नहीं है, उसको सही तौर पर खुराक नहीं मिल जाती, इस वजह से आपके बाल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इस तरह जो दूसरी काज है वो है अंडर न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ग़िज़ाइयत कम है, उसमें बालों को ताकत देने वाली ग़िज़ाइयत कम है, जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं। तीसरे नंबर पर केमोथेरापी है। केमोथेरापी, कैंसर का जो इलाज किया जाता है उसको केमोथेरापी कहते हैं। तो कैंसर के इलाज के दौरान जो मेडिसिन इस्तेमाल कराए जाते हैं, उन मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि उससे बाल गिर जाते हैं। ये भी सेकेंडरी एलोपेशिया में ही शुमार किया जाता है। नेक्स्ट वन है आपकी स्किन की कोई बीमारी आपको लाहिक है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से उस एरिया से बाल गिर जाते हैं जिस एरिया में इन्फेक्शन हो, जिस एरिया में बीमारी हो। और एक और वजह ये भी है कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा अगर जल जाए, जिल्द का कोई हिस्सा अगर जल जाए, तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वो उस जगह पर दोबारा बाल नहीं उगते।
تو یہ سیکنڈری ایلوپیشیا کے چند ایک وجوہات ہیں، دیگر وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ مین کازز ہے جس کی وجہ سے سیکنڈری ایلوپیشیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ ہے پرائمری ایلوپیشیا۔ پرائمری ایلوپیشیا کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ بیسیکلی یہی ایک بیماری ہے آپ کو، اور یہ بیماری کیوں ہو جاتی ہے؟ تو ہمارے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون یہ مردوں میں یہ ہارمون پایا جاتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹک پیدا کرنا۔ سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹک میں دھاڑی ہے، آواز کا بھاری ہونا ہے، مردانہ وجاہت ہے، یہ اس کی ضروری قسمیں ہیں۔ اسی طرح سپرمیٹوجینیسس یعنی سپرم کا بنانا، یہ بھی اسی ہارمون کے کاموں میں ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہارمون جو ہے یہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر، جس میں دو حصے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک بال ہے اور ایک ہے پروسٹیٹ، ان دونوں پر غلط اثر کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں اور پروسٹیٹ کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہمارا ٹاپک صرف بالوں سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اپنے ٹاپک کو بالوں تک محدود رکھتے ہیں۔ پرائمری ایلوپیشیا جو ہے یہ ایک جینیٹک کریکٹرسٹک ہے۔ جینیٹک کریکٹرسٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ بیماری آپ کو وراثت میں ملتی ہے، والدین کی طرف سے، والدہ کی طرف سے یا پھر والد کی طرف سے یہ بیماری آپ کو وراثت میں ملتی ہے، اور اس کے لیے ایک جین رسپانسیبل ہے آپ کے جسم میں۔ اگر وہ جین آ جائے تو پھر آپ کے بال گر جاتے ہیں۔ تو یہ پرائمری ایلوپیشیا ہیں، اور سیکنڈری ایلوپیشیا کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب جی آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ کیا گنج پن کا علاج ممکن ہے، یا پھر گنج پن کا علاج حقیقت کیا ہے۔ تو معزز سامعین، جو پہلی قسم ہے سیکنڈری ایلوپیشیا، اس کا علاج ممکن ہے، اور جب آپ اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے آپ کو گنج پن ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی طویل بیماری ہے، جب وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو آپ کے بال واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو نیوٹریشن کی کمی ہے، کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں وہ ان بیلنسڈ ہے، جب آپ اپنے کھانے کو بیلنسڈ کرتے ہیں تو واپس آپ کے بال بھی دوبارہ سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کیموتھراپی سے جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو 6 مہینے سال کے بعد بال جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جلد کی جو بیماریاں ہیں، فنگل انفیکشن ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اس کا جب آپ علاج کرتے ہیں وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو بال واپس آ جاتے ہیں۔ اور جل جانا جو ہے، جلد کا جل جانا، اس میں بال واپس نہیں آتے۔ بے شک آپ کوئی آئل لگائے، جو کچھ مرضی ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ وہ بال اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جڑیں جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں، تو پھر دوبارہ اس جگہ پر بال نہیں اگتے۔ جہاں تک پرائمری ایلوپیشیا کا تعلق ہے، جو کہ عام لوگوں کو بس یہی بیماری ہے آج کل، تو اس کے لیے مختلف قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آئلز کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ شیمپوز کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ میڈیسنز کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ ٹیبلٹس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک دو قسم کے ٹیبلٹس ہیں جو پراسٹیٹ اور گنج پن میں تھوڑا بہت اثر وہ ٹیبلٹس رکھتی ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ پائیدار نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پرائمری ایلوپیشیا ہے، جس کو اینڈروجینک ایلوپیشیا بھی کہا جاتا ہے، اور جو جینیٹکس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، اس کا کسی قسم کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کا بس واحد حل ہے کہ آپ جسم کے کسی اور حصے سے بال لے کر اسی حصے پر لگائیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کی لک پر ہے، قسمت پر ہے، اچھا آئے یا اچھا نہ آئے۔ باقی یہ جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں، آئلز کے متعلق کرتے ہیں
یا اسی طرح شیمپو کے متعلق کرتے ہیں، پیاز اونین آئل آج کل بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا ہے، تو کوئی بھی طریقہ آپ آزمائے، کسی بھی طریقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ضائع نہیں کرنے ہیں۔ آپ کو اگر پرائمری ایلوپیشیا ہے، پرائمری ایلوپیشیا آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو آپ کے خاندان میں دیکھ لیں، اگر آپ کے بھائیوں میں سے کوئی گنجا ہے، یا آپ کے والد آپ کا گنجا ہے، آپ کا دادا گنجا ہے، آپ کا نانا گنجا ہے، والدہ کی طرف سے اگر آپ کے ماموں گنجا ہے، یا کوئی اور اسی طرح ادھر سے گنجا ہے، تو پھر عین ممکن ہے کہ آپ کو جو ایلوپیشیا ہے وہ پرائمری ایلوپیشیا ہے، اینڈروجینک ایلوپیشیا ہے۔ لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائے اور کسی اچھے سرجن سے کروائے، باقی کسی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑے، کسی تصویروں میں، اشتہاروں میں، ان کی خوبصورتیوں میں نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج آپ کو یہ بتانا مقصود تھا، تو میرے خیال میں نے اپنی بات جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ